کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو جواب اس کا کب آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم ہر عبادت، نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، ہم صدقہ، خیرات، حج، عمرہ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک درود پاک نہیں پڑھ سکتا جب تک کوئی پڑھانے والا نہ ہو۔ مطلب جس کا درود ہے، اگر وہ توجہ نہ کریں، مہربانی نہ کرے، دست شفقت نہ کرے، تو کوئی بھی انسان درود پاک نہیں پڑھ سکتا۔ خدارا کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ لیتے کہ درود شریف کس قوت کا نام ہے۔ درود شریف یہ مقدس کلمات ہیں کہ جسے اللہ پاک خود پڑھتے ہیں، یہ اللہ پاک کی سنت ہے۔ کوئی بھی عبادت اللہ پاک نے نہیں کی، نہ اللہ پاک نے عمرہ ادا کیا، نہ حج کیا، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھا، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی عبادت اللہ پاک نے اس کا ذکر تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے صرف ایک کام کیا، وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہاں اللہ پاک نے مسلمانوں کو نہیں کہا، دیکھیں مسلمان تو عربوں میں ہیں، یہاں اللہ پاک نے صرف ایمان والوں کو کہا ہے۔ اور ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، کرم یافتہ لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، جن کو درود پاک پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک تو عام عبادت ہے ہی نہیں کہ کوئی یہ کہہ لے کہ میں درود پاک نہیں پڑھتا، مجھے وقت نہیں ملتا۔ ارے درود پاک کا وقت تو ملتا ہی انہیں ہے جو خاص لوگ ہوتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ اے ایمان والو، ایمان والوں کو حکم دیا نا میرے رب نے، ہم جیسے عام لوگوں کو تو نہیں جو ایک دن پڑھتے ہیں، 2 دن پڑھتے ہیں پھر نہیں پڑھتے۔ تو یہی بات ہے کہ درود پاک پڑھتے ہی وہ ہیں جنہیں اللہ پاک چنتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جن پہ خاص نظر کرم اور توجہ ہوتی ہے تو وہی درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں قرآن پاک کا ایک عہد پڑھ رہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ دیہاتی تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور نیک کام کرنے لگے تو خود کو مومنوں کی جو ہے فہرست میں داخل کرنے لگے اور ایمان والا کہنے لگے، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ وحی اتاری، جبریل علیہ السلام لے کر آئے کہ اے محبوب ان کو ارشاد فرما دیجئے کہ تم ابھی مسلمان ہوئے ہو، ایمان کے اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچے، ایمان والوں میں داخل نہیں ہوئے، تم ابھی خود کو صرف مسلمان کہلواؤ، وہ ایمان والا یا مومنوں کی اعلیٰ فہرست میں خود کو داخل نہ کرو۔ تو دیکھیں اس دور میں اگر ہم ایمان والوں کی لسٹ دیکھی جائے نا، تو اگر 100 مسلمان ہیں نا تو ان میں سے کوئی ایک ایمان والا ہوگا۔ تو دراصل جو اللہ پاک خود جو عمل کر رہے ہیں نا، یہ خاص لوگوں کو توفیق دینا ہے میرے رب کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص لوگوں پر توجہ فرماتے ہیں تو وہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی انسان درود پاک پڑھے گا لیکن 4 دن سے زیادہ نہیں پڑھ سکے گا، 1000 بار پڑھے گا، ایک دن میں 2000 بھی پڑھ لے گا، لیکن وہ پھر اگلے دن نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہ تو توفیق کا نام ہے، یہ تو صرف خاص لوگوں کے لیے ہے، اور وہ خاص لوگ جن پر کرم ہوتا ہے، جو اللہ پاک اور اس کے نبی کی خاص نگاہ میں ہوتے ہیں، یہ تو صرف ان کو نصیب ہوتا ہے جن کا دل صاف ہوتا ہے، جن کا باطن صاف ہوتا ہے، یہ تو ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو واقعی میں ایمان والوں کی صفات رکھتے ہیں۔ تو درود پاک کا جواب کب آئے گا؟ تو دیکھیں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے نا کہ جواب کب آئے گا؟ تو جواب تو اسی لمحے آ گیا تھا، لیکن جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ ایک نظر کرم ہی تو ہے، یہ جواب انہی لوگوں کو تو آتا ہے جو پڑھتے ہیں درود پاک
پڑھنا ہی نصیب ان لوگوں کو ہوتا ہے جو خاص نگاہ میں ہوتے ہیں۔ چلیں آپ اسے کمزور نشانی سمجھ لیں، لیکن اصل نشانی وہ ایسے تو نہیں کہ نبی پاک ہمیں خود آ کر جواب دیں، اور نہ ہم خود کو اس قابل سمجھتے ہیں۔ ہم تو غلام ہیں اور وہ آقا ہیں۔ تو جو آقا ہیں وہ پیغام ایسے بھیجتے ہیں جیسے بارش کا موسم ہو اور بارش آنے والی ہو تو بادل جڑ جاتے ہیں، سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ تو درود کا جواب یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے جب آپ کے اشک بلا وجہ بغیر کسی عذر کے بہنے لگیں، جاری ہو جائیں، تو سمجھیں کہ درود پاک کا جواب آ گیا، اور آپ کو خود بھی نہ معلوم ہو کہ یہ جو آپ کے آنسو ہیں کیوں بہہ رہے ہیں، کس وجہ سے بہہ رہے ہیں، تو سمجھیں درود پڑھتے ہوئے اس علامت کا مطلب ہے کہ آپ پر خاص نگاہ ہوئی اور آپ کو جواب آ گیا۔ اور دیکھیں جب آپ درود پاک شروع کرتے ہیں، درود پاک کا سفر اپنی زندگی میں شروع کرتے ہیں، تو جب آپ اپنی دونوں زندگیوں کا موازنہ کرتے ہیں، آپ کو درود پاک والی زندگی اور درود سے پہلے والی زندگی میں فرق محسوس ہو، آپ کے اندر بدلاؤ آئے، آپ کے اندر ایک پازیٹیو چینج آئے، تو سمجھیں کہ آپ کو درود پاک کا جواب آ گیا۔ درود پاک کا جواب آنے لگتا ہے تو انسان کے اندر سے اخلاق کے رذیلہ ختم ہوتے ہیں، اس کے اندر اخلاق کی بری برائیاں، چغلی، غیبت اور تمام برے اخلاق، کسی کا دل دکھانا، کوئی غلط گناہ جس میں آپ ملوث ہوں، آپ ان سب سے نفرت کرنے لگیں، تو سمجھیں کہ آپ کو جواب آ گیا۔ آپ تمام برائیوں سے نفرت کرنے لگیں تو سمجھیں آپ کو جواب آ گیا۔ تو دیکھیں درود پاک کی ایک یہ صفت انسان کے اندر جو ہے نا، کہ انسان کے اندر اچھائیوں کا پیدا ہو جانا، اس کو گناہوں سے نفرت ہو جانا، تو یہ اللہ پاک کی ایک خاص کرم نوازی ہی تو ہے، اور یہ نبی کی خاص عنایت ہے آپ پر کہ آپ کو برائیوں سے روک دیا گیا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے پہ تو جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ تو جب آپ پہ جنت کے دروازے تبھی تو کھلیں گے کہ جب آپ گناہوں سے دور ہو جائیں گے، آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ کے الفاظ، آپ کی زبان، آپ کا باطن صاف ہو جائے گا۔ اور درود پاک پڑھنے والے میں سب سے بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اتنی دل کے اندر اس کی وسعت پیدا ہو جاتی ہے نا، کہ وہ بڑی سے بڑے جو ہے نا چیز کو ہنس کے معاف کر دیتا ہے، بڑی سے بڑے دل دکھانے والے کو، اس کے ساتھ برا کرنے والے کو آرام سے معاف کر دیتا ہے۔ تو اس انسان کو یہ صفت کیوں عطا ہوتی ہے کہ کیونکہ جس کا وہ نام لے رہا ہے، جس کا وہ درود پڑھ رہا ہے، تو وہ دیکھیں وہ کون سی ہستی ہیں جو طائف کے میدان میں طاقت کے باوجود ان لوگوں نے ان پر پتھر برسائے، ان کو تکلیف دی، اس کے باوجود انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو درود پڑھنے والے میں نا یہ خاصیت پیدا کر دی جاتی ہے کہ اس کے دل میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، اس کے دل میں معاف کر دینے کی نا ایک خاصیت، ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب درود پاک پڑھنے والے میں یہ فراغ دلی پیدا ہو جائے کہ وہ مسکرا کے معاف کر دے، تو سمجھے کہ درود پاک کا جواب آ گیا ہے، اس کے لیے کرم کے دروازے کھل گئے ہیں، عنایت کے، رحمتوں کے، محبت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اور ایک اسٹرانگ سمٹم وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے تو ہم سب ہی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ایک رسمی محبت تمام لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن دیکھیں جب آپ کے دل میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے بے لوث محبت پیدا ہو جائے، بے لوث عشق پیدا ہو جائے، اور آپ
ان کے نواسوں سے ان کی بیٹی اور ان کے کزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے لوث محبت اور عشق، اور صبح شام ان سے محبت کے ترانے پڑھنے لگیں، علی علی کہنے لگیں، تو سمجھیں کہ آپ کے لیے نا محبت کے دروازے کھل گئے اور آپ کو درود پاک کا جواب آ گیا، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے پر نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ کے ساتھ ساتھ اپنے نواسوں کی محبت بھی بھر دیتے ہیں اس انسان کے دل میں۔ تو اہل بیت کی محبت جو ہے نا اس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے نا درود پڑھنے والے کی، تو سمجھے کہ آپ کو درود پاک کا جواب آ گیا۔ کیونکہ ایک دفعہ صحابہ اکرام انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ جب ہمیں اللہ تک پہنچنا ہو تو آپ کی ذات تک پہنچنا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آپ کی ذات تک پہنچنا ہو تو ہم کس تک پہنچیں، ہمیں یہ بتا دیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کوئی شخص مجھ تک پہنچنا چاہے تو وہ میرے نواسے حضرت حسن، حسین اور میری بیٹی فاطمہ، ان کی ذات سے جو محبت کرے گا، ان کی غلامی کو محبت سے تسلیم کرے گا، تو سمجھے کہ وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ کیونکہ حسن، حسین اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جن لوگوں نے ان سے رائی کے دانے برابر بھی بغض رکھا تو وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ مجھ تک کیا، وہ اللہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جن لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو گئی نا، عشق پیدا ہو گیا نا، تو سمجھے ان کو جواب آ گیا درود پاک کا۔ درود پاک کا جواب انہی لوگوں کو آتا ہے جو خاص کرم نوازی میں ہوتے ہیں، جو خاص عنایت میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی نا خاص عنایت اور اس کرم نوازی سے جو ہے نا ہم لوگوں کو بھی نوازے، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب یہ نکتہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وہ ہم عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، یہ تو وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان خاص لوگوں میں ہمیں شامل کر دے کہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ، ہر سانس سے ہم درود پاک پڑھیں، تو یہ تو ہماری خوش بختی ہے، یہ تو